بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور کی فضا زہریلی ہو گئی، آلودگی تمام حدیں پار کر گئی۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے اوپر رہنے لگا۔ آج بھی لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس روز بروز بڑھنے لگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز نے اسموگ میں اضافے کی وجہ بھارت سے آنے والی ہواؤں کو قرار دے دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے شہر میں مصنوعی بارش کروانے پر غور شروع کر دیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرپرستی میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، تاہم مطلوبہ مقدار میں بادل موجود نہیں، اس لیے مصنوعی بارش بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ میٹنگ میں محکمہ ماحولیات، محکمہ میٹرولوجی، اسپارکو سمیت دیگر محکموں کے 11 ممبران نے شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت نے شہر میں مصنوعی بارش کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، تاہم مطلوبہ مقدار میں بادل موجود نہیں، اس لیے مصنوعی بارش بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ میٹنگ میں محکمہ ماحولیات، محکمہ میٹرولوجی، اسپارکو سمیت دیگر محکموں کے 11 ممبران نے شرکت کی۔ یہاں پر بات کریں اسکولوں میں بچوں کو انگریزی پڑھنے میں مشکلات کا سامنا۔ مڈل کلاس کی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب اردو میں ہوگی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کی 3 کتابیں اردو ترجمے میں شائع کرنے کا حکم جاری۔ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ نئے تعلیمی سال سے مڈل کلاس کی تاریخ اور جغرافیہ اردو میں ہوں گی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی 3 کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات ورک بک کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ کتابیں اردو میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ بچوں کے امتحان میں نمبرز کم آنے کے باعث کیا گیا ہے۔ اسلامیات ورک بک سیشن 2024 اور 2025 کا اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب سیشن 2025 اور 2026 کا اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسکولوں میں طلبہ کو انگریزی زبان میں یکساں قومی نصاب پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سی بی ڈی میجر اسحاق شہید فلائی اوور کھولنے پر کنفیوژن کا شکار ہے۔ این ایل سی اور کنسلٹنٹ ٹیم نے انسپیکشن بھی مکمل کر لی۔ جائزہ کے باوجود فلائی اوور ٹریفک کے لیے کھولا نہ گیا۔ ٹریفک کو مختلف سیکشنز میں بند اور کھول کر متبادل روٹ پر چلایا جا رہا ہے۔ فلائی اوور کو سابق نگراں حکومت کے دوران شروع کیا گیا تھا۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور حفاظتی امور کے جائزہ کے باوجود عوام کے لیے کھولا نہ جا سکا۔ سی بی ڈی حکام میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کو کھولنے کے معاملہ پر تذبذب کا شکار ہیں۔ حال ہی میں مکمل کیے گئے فلائی اوور کو 100% مکمل کر کے بند رکھا گیا ہے۔ فلائی اوور پر ایکسپینشن جوائنٹس لگا کر 24 گھنٹے ٹیسٹنگ پروسیجر بھی مکمل کیا گیا۔ این ایل سی اور کنسلٹنٹ کی ٹیم نے جوائنٹ سیفٹی انسپیکشن بھی مکمل کر لی۔ فلائی اوور کو سابق نگران حکومت کے دوران شروع کیا گیا، جسے اب مکمل کیا جا رہا ہے۔ سی بی ڈی نے پیکیجز کے سامنے فیروزپور روڈ تک لین کو کارپیٹنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹریفک کو مختلف سیکشنز میں بند اور کھول کر متبادل طور پر چلایا جا رہا ہے۔ سی بی ڈی حکام نے گزشتہ ہفتہ فلائی اوور کو کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ریلوے میں 55 بوگیاں سالانہ مرمت کے بغیر چلائی جانے لگیں۔ بغیر مرمت بوگیاں چلانے سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ 520 بوگیاں مرمت کے لیے توجہ کے منتظر ہیں۔ ریلوے سسٹم میں بوگیوں کی بھی شدید قلت۔ 98 ٹرینوں کو چلانے کے لیے 1544 بوگیاں درکار۔ سسٹم میں 388 بوگیوں کی قلت کے ساتھ ٹرین آپریشن۔ ریلوے میں 55 بوگیاں سالانہ مرمت کے بغیر چلائی جانے لگیں۔ بغیر مرمت بوگیاں چلانے سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ ریلوے سسٹم میں موجود 520 بوگیاں مرمت کے لیے توجہ کے منتظر ہیں۔ فنڈز، مٹیریل کی کمی بوگیوں کی بروقت مرمت کی راہ حائل ہونے لگی۔ بوگیوں میں کمی سے لاہور سے ٹرین آپریشن شدید متاثر ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ٹرین کی بوگیاں دوسری ٹرین کے ساتھ لگا کر کام چلایا جانے لگا۔ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کی بوگیاں راولپنڈی ٹرین میں لگائی جاتی ہیں۔ بوگیوں کی کمی سے عوام ایکسپریس گزشتہ 8 روز سے 2 سے 3 گھنٹے تاخیر سے روانہ کی جا رہی ہے۔ پاک بزنس کراچی ایکسپریس بھی بوگیوں کی شارٹیج کی وجہ سے لاہور سے کراچی تاخیر سے روانہ ہونے لگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی عدم دستیابی برقرار۔ آٹے جیسی بنیادی اشیاء دستیاب نہ ہونے سے گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا۔ شہریوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی بھی بحال نہ ہو سکی۔ ملازمین بھی سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے فارغ بیٹھنے پر مجبور ہیں۔
وفاقی حکومت کی یوٹیلٹی اسٹوروں کی بحالی میں عدم دلچسپی برقرار ہے۔ شہر کے درجنوں یوٹیلٹی اسٹورز پر ہفتوں سے آٹا دستیاب نہیں۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ یوٹیلٹی پر غربا کے لیے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی بھی بحال نہ ہو سکی۔ درجنوں یوٹیلٹی اسٹورز پر آٹا ہی دستیاب نہیں۔ یوٹیلٹی اسٹورز پر ہو کا عالم ہے۔ شہریوں نے یوٹیلٹی اسٹورز پر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یوٹیلٹی اسٹورز کے ملازمین بھی سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے فارغ بیٹھے رہنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو غریب طبقے کے حالات کا ادراک ہی نہیں، جس کے باعث یوٹیلٹی اسٹورز پر سبسڈی بحال ہی نہیں کی جا رہی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین غفلت، ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز غیر فعال، حکومت نے نیا بورڈ جولائی میں تشکیل دے دیا، سی ای او اور سی او او کے عہدے خالی ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی سنگین لاپرواہی سے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی بدترین انتظامی بحران سے دوچار ہو گئی۔ پی ایچ ایف ایم سی کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز 2 ماہ سے فعال نہیں ہو سکا۔ حکومت نے پی ایچ ایف ایم سی کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز جولائی میں تشکیل دیا، لیکن 2 ماہ گزر گئے، محکمہ پرائمری ہیلتھ نے بورڈ کا پہلا اجلاس تک نہیں بلایا۔ پی ایچ ایف ایم سی میں سی ای او، سی او او کے عہدے خالی پڑے ہیں اور عارضی چارج دے کر کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف فائنینشیل آفیسر، چیف انٹرنل آڈیٹر، چیف ٹیکنیکل آفیسر، مینیجر آپریشنز، مینیجر فائنانس اور اکاؤنٹنٹ کے عہدے بھی خالی پڑے ہیں۔ پی ایچ ایف ایم سی کے متعدد اضلاع کے ڈسٹرکٹ مینیجر کے عہدے بھی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ پی ایچ ایف ایم سی 14 اضلاع میں تحصیل ہسپتالوں اور ہیلتھ فیسلٹیز کو چلانے کی ذمہ دار ہے۔ ہیلتھ فیسلٹیز میں علاج معالجے کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کی غفلت اور نااہلی شہر کی اہم شاہراہیں اور فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی نظر ہو گئے۔ تجاوزات کے باعث شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ صوبائی دارالحکومت میں ہر طرف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اہم شاہراہوں اور ان سے ملحقہ فٹ پاتھ پر تجاوزات نے شہریوں کو نہ صرف ٹریفک مسائل سے دوچار کر رکھا ہے بلکہ شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہے۔ چادرہ تا گجمتا اور ٹھوکر نیاز بیگ تا جلو سڑک کے دونوں اطراف اور فٹ پاتھ پر ریڑیاں اور ٹھیلے لگا کر تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ سڑکوں پر جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اہم شاہراہوں پر قائم تجاوزات کے باعث درپیش ٹریفک مسائل شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ لوگ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کی بجائے جان خطرے میں ڈال کر مین شاہراہوں پر پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ بااثر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کرنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ کمشنر لاہور کی انسداد تجاوزات مہم بھی کسی کام نہیں آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر شہر کی اہم شاہراہوں پر قائم تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن یقینی بنائیں۔ رمید الیاس، سٹی 42۔ سینکڑوں پولیس ملازمین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچے نوکریوں سے فارغ۔ 24 جولائی سے فیملی کلیم پر بھرتی ہونے والے بچوں کو فارغ کیا گیا۔ آئی جی آفس کے احکامات منسوخ کر کے رپورٹ بھجوانے کا حکم جاری۔ سینکڑوں پولیس ملازمین کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ جولائی کے بعد دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ آئی جی آفس نے تمام ضلع یونٹس افسران کو 24 جولائی سے بھرتی کیے گئے ملازمین کے احکامات منسوخ کر کے رپورٹ بھجوانے کا حکم دے دیا۔ 24 جولائی کے بعد بھرتی ہونے والوں کی تفصیلات پر فارما کے مطابق اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بھجوائی جائیں۔ منسوخ کیے گئے احکامات کی جانچ پڑتال کے لیے نام اور ولدیت، تاریخ بھرتی پر فارما کے مطابق بھجوائی جائیں۔ حکومتی احکامات کے بعد عمل درآمد کے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے مراسلات جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ ہر سال سینکڑوں ملازمین کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو نوکری دی جاتی تھی۔ آئندہ حکومتی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیملی کلیم پر بھرتیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تعلیمی اداروں میں ہراسانی اور خودکشی کے واقعات، ایف آئی اے تعلیمی اداروں میں شکایات کی انکوائری کرے گی، جبکہ 17 افسران پر مشتمل 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے قابل عمل اور پائیدار پلان طلب کر لیا ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے جامعہ اور مؤثر ویکسینیشن کمپین کا بھی حکم دے دیا۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس ہوا۔ پنجاب میں موبائل اور مائیگرنٹ پاپولیشن کی ٹریکنگ رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا دورہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پنس میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پرنسپل جنرل اسپتال پروفیسر الفرید ظفر، ایم ایس جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد، ایم ایس پنس ڈاکٹر عمر اسحاق بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔
صوبائی وزیر بلال یاسین کی تاجر رہنما شیخ طارق شیخ انس کے گھر آمد، حلقے کے مسائل سنے، حل کروانے کا وعدہ بھی کیا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلال یاسین حلقہ پی پی 174 UC 60 ساندہ میں تاجر رہنما شیخ طارق شیخ انس کے گھر پہنچے۔ کارکنان نے پھول نچھاور کر کے استقبال کیا، ہار پہنائے، وزیر ہاؤسنگ بننے پر مبارکباد دی۔ شہریوں نے صوبائی وزیر کو مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ DHA بلاک میں منی ایکسچینج کمپنی ڈالر ایسٹ کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ CEO محفوظ الرحمان نے فیتا کاٹ کر برانچ کا افتتاح کیا۔ DHA برانچ کھولنے کا مقصد DHA کی مقامی کمیونٹی کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ قائم مقام چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈالر ایسٹ محمد اقبال کا کہنا تھا کہ ڈالر ایسٹ فارن کرنسی ایکسچینج، انٹرنیشنل ٹرانسفرز اور ریمیٹنس کے معاملات کی سروسز فراہم کرتی ہے۔ PKR دے رہے ہوتے ہیں، فارن کرنسی لے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ٹریولرز کو اور ایجوکیشن پرپز کے لیے ہم جو ہے کرنسی جو ہے ہم سیل آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور میکسیمم جو ہے ہم انٹر بینک میں سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جتنا بزنس تقریباً اس کا 90% ہم جو ہے وہ انٹر بینک میں سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ملک کے جو ریزروز ہیں، لیکوڈیٹی ہے پوزیشن، وہ بہتر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس میں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارکیٹنگ ڈالر ایسٹ ندیم مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ لاہور میں ڈالر ایسٹ کی 8 اور مجموعی طور پہ 8 برانچز شہریوں کو سروسز دے رہی ہیں۔ لاہور میں ہماری کوئی 8ویں برانچ ہے، 7 برانچز آلریڈی لاہور میں کام کر رہی تھیں، لیکن DHA کی کمیونٹی سے ہماری ایک ہیلپ لائن ہے، جو ہیلپ لائن پہ ہمیں اکثر بہت سارے فون کالز آتے تھے، اور DHA والوں کی طرف سے ایک بڑی ہمیں بار بار یہ ریکوائرمنٹ آتی تھی کہ جی DHA میں بھی ہماری برانچ ہونی چاہیے۔ تو پہلے جو ہے ہمارے DHA کے جو کسٹمر ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے لیے گلبرگ ہماری برانچ تشریف لاتے تھے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے جو ہے DHA برانچ بنائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت میں انہیں آسانی ہوگی۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ ورلڈ آسٹریوپوروسس ڈے، سائرہ میموریل ہسپتال ماڈل ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا۔ دنیا بھر میں ورلڈ آسٹریوپوروسس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر سائرہ میموریل ہسپتال ماڈل ٹاؤن کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ ڈاکٹروں نے فزیو اور آرتھوپیڈک مریضوں کا مفت چیک اپ کیا۔ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر محمد حسن، آرتھوپیڈک ڈاکٹر عمر حفیظ نے مریضوں کا علاج معالجہ کیا۔ ڈاکٹر عمر حفیظ کہتے ہیں کہ آسٹریوپوروسس عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس میں ایک تو لوگوں کو اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ آسٹریوپوروسس کو کیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس میں پیشنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو، اپنے اس میں کیلشیم، وٹامن ڈی، ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں۔ ڈاکٹر محمد حسن کا کہنا تھا زیادہ تر مریضوں میں جوڑوں کے درد کی شکایت ملی ہے۔ مریضوں کے کیمپ کے انعقاد کو سراہا۔ آج کل جیسے موبائل فون کی یوزیج کی وجہ سے پوسچر کی پرابلم بہت زیادہ رہتی ہے، تو عموماً گردن میں پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے کافی سارے ہم نے مریض دیکھے ہیں، اور مہروں کے مسائل کے ساتھ یا جوڑوں کے مسائل کے ساتھ ڈفرینٹ پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہے۔ بہت بہتر ہے، پین پہلے جتنی تھی اتنی نہیں ہے، پین تو 2-3 دن میں ہی سیٹ ہو گئی تھی۔ باقی یہ ہے کہ رینجز وغیرہ اب امپروو ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ پہلے میرا ہاتھ ہلتا نہیں تھا، اب جو ہے نا میں اس کو اوپر لے کے جا سکتا ہوں، پیچھے لے کے جا سکتا ہوں، آگے پیچھے موومنٹ بھی کر سکتا ہوں۔ میڈیکل کیمپ میں 300 سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ مریضوں کو فل باڈی بون کیلشیم سکین کی سہولت بھی مفت فراہم کی گئی۔ کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ آل پاکستان انٹر ورسٹی کراٹے ویمن چیمپئن شپ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ میڈیکل سائنسز نے اہتمام کیا۔ چیمپئن شپ کا انعقاد HEC کے اشتراک سے کیا گیا۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے زیر اہتمام آل پاکستان انٹرورسٹی تائیکوانڈو ویمن چیمپئن شپ منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد یونس رانا نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ ایونٹ میں ملک کی 17 جامعات سے تعلق رکھنے والی طالبات نے شرکت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے تائیکوانڈو ویمن چیمپئن شپ کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ راؤ صاحب کو اور دیگر ان کی ٹیم کو، میڈم ہمیرا کو اور جو سٹاف ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اس ایونٹ کو ارینج کرنے کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک سکسیسفل اور بہترین اور ایکسیلنٹ ایونٹ جو ہے HEC کی ڈائریکشن پہ جو انہوں نے ارینج کیا، اور مختلف یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر سپورٹس رانا امجد اقبال کا کہنا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے اسپیشلی فیمیل کے لیے۔ یہ ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارا معاشرہ جیسا ہے اس کے مطابق یہ گیم ایک قسم کی سیلف ڈیفنس میں بھی آتی ہے۔ 17 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جو ایک بڑی تعداد ہے۔
اور یہ بڑی خوش آئندہ ہے کہ اس میں بچیاں اسپیشلی فیمیل پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو یہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ والدین کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں سیلف ڈیفینس سکھانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے، انکریج کرتے ہیں یہ چیزیں تاکہ وہ آگے جا کے کھیل سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھائی میں ایجوکیشن میں جائیں، یہ چیزیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، مطلب مینٹلی بہت اچھا رہتا ہے انسان کے لیے۔ ایلپریٹ کے ایسی ہوتے رہے ٹورنامنٹس وغیرہ۔ ہماری سوسائٹی میں بیٹوں کو تو ہر چیز کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، آگے کیا جاتا ہے، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ گھر میں دب کے رہ جاتی ہیں، اسی ماحول میں رہ جاتی ہیں۔ ان کو یہ چیز آنی چاہیے تاکہ وہ آگے سے آگے آئیں، لڑکوں کی طرح لڑیں، فائٹ کریں۔ چیمپئن شپ میں پرنسپل اسٹوڈنٹ افیئرز پروفیسر انیلا ضمیر دورانی، رجسٹرار سجاد حیدر، چیئرمین اسپورٹس بورڈ پنجاب پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔